اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ سب سے پہلے ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں اس عظیم عید کی، اس عید اکبر کی، اس عید امامت کی، اس عید ولایت کی، عید غدیر کی، اور اس کے بعد تمام شیعان حیدر کرار، تمام اہل ولا دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، ان سب کو میری جانب سے اس دن کی بہت بہت مبارکباد۔ اصلاً ہمارے پورے سال کی سب سے بڑی اور سب سے اہم عید یہی ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس دن، ایک خاص دن کا تصور ہے، ایک اوکیزن ہے، ایک مخصوص دن ہے کہ جس دن پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس دین کو کامل کر دیا، ہم نے اس دین کو پرفیکٹ کر دیا، ہم نے اس دین کو کمپلیٹ کر دیا، اس میں جو بھی کمی تھی ہم نے دور کر دی، ہم نے اس کو تکمیل تک پہنچا دیا، ہم نے اس کو پرفیکٹ بنا دیا۔ اور اس کے بعد کیا کہتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ جتنی نعمتیں میں نے بھیجنی تھی اس میں سے جو سب سے اہم تھی، جو سب سے عظیم تھی، میں نے وہ بھیج دی ہے۔ سب سے عظیم نعمت بھیج کے میں نے تمام کر دیا۔ اور اس کے بعد پروردگار کیا کہہ رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج پروردگار دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ غور طلب ہے کہ وہ لوگ جو امہ کو بلونگ کرتے ہیں، وہ لوگ جو خود کو کاؤنٹ کرتے ہیں as part of the مسلم امہ، کیوں اس دن سے غافل ہیں، کیوں اس موقع کو یاد نہیں کرتے، کیوں نہیں سمجھتے اس دن کی اہمیت کو؟ اور خوشا نصیب ہمارے کہ ہم اس گروہ کو، اس گروپ کو، اس فرقے کو، اس کمیونٹی کو، اس خاص ایک گروپ کو بلونگ کرتے ہیں کہ جو اس دن کو مناتا ہے۔ یہ کتنا اہم دن ہے کہ ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں کہ جس دن ہمارا یہ مذہب، یہ اللہ کے نزدیک بہترین مذہب اسلام پائے تکمیل تک پہنچا۔ کافی میں امام باقر علیہ السلام سے روایت موجود ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فرض، ایک کے بعد دوسرا واجب نازل ہوتا رہا، لیکن اعلان ولایت، اعلان امامت آخری فریضہ ہے، آخری حکم ہے، آخری واجب ہے کہ جس کا نزول ہوا۔ اور اس کے بعد اس آیہ کریمہ کو اللہ نے بھیجا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی۔ گویا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اعلان ولایت کے بعد اب کوئی واجب نازل نہیں ہوگا کیونکہ دین کامل ہو چکا ہے۔ احتجاج طبرسی میں ان حضرت سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ جس میں ارشاد فرماتے ہیں ہمارے امام کہ صرف 2 فریضے باقی تھے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے پہلے اور آخری حج کے لیے نکلے۔ ایک موقع پر جناب جبریل امی آئے اور آنے کے بعد پروردگار کا یہ پیغام پہنچایا کہ پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے کسی نبی کو، اپنے کسی رسول کو تب تک اس دنیا سے نہ اٹھایا کہ جب تک ان کا دین کامل نہ ہو گیا، اور جب تک انہوں نے اپنے بعد آنے والی حجت کی تاکید نہ کر دی، یعنی جب تک انہوں نے اپنے بعد آنے والے اپنے جانشین کو نہ پہچنوا دیا ہو۔ آپ موقع پر صرف 2 ایسے فرائض تھے، صرف 2 ایسے واجبات تھے کہ جنہیں انجام نہیں دیا گیا تھا۔ پہلا فریضہ تھا حج کا، اور دوسرا اعلان ولایت و امامت۔ عزیزان گرامی، اس وقت 70,000 لوگ تھے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج کے لیے نکلے، کہ جس میں اہل مدینہ بھی تھے، بدو بھی تھے، اور آس پاس کے علاقوں کے تمام مسلمان تھے۔ اتنی بڑی تعداد
کہ جس تعداد کو سن کر فوراً ان 70,000 لوگوں کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے کہ جن سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی، اپنے وصی، اپنے ولی، اپنے جانشین جناب ہارون علیہ السلام کی بیعت لی تھی، اور یہ وہی 70,000 لوگ تھے کہ جو جناب موسیٰ کے بعد پلٹ گئے اپنی بات سے اور پھر غیر خدا کی عبادت بھی کرنے لگے اور موسیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بھی بھلا بیٹھے۔ اس موقع پر صرف 2 ایسے فرائض تھے، صرف 2 ایسے واجبات تھے کہ جنہیں انجام نہیں دیا گیا تھا۔ پہلا فریضہ تھا حج کا اور دوسرا اعلان ولایت و امامت۔ عزیزان گرامی، اس وقت 70,000 لوگ تھے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حج کے لیے نکلے، کہ جس میں اہل مدینہ بھی تھے، بدو بھی تھے اور آس پاس کے علاقوں کے تمام مسلمان تھے۔ اتنی بڑی تعداد کہ جس تعداد کو سن کر فوراً ان 70,000 لوگوں کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے کہ جن سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی، اپنے وصی، اپنے ولی، اپنے جانشین جناب ہارون علیہ السلام کی بیعت لی تھی، اور یہ وہی 70,000 لوگ تھے کہ جو جناب موسیٰ کے بعد پلٹ گئے اپنی بات سے اور پھر غیر خدا کی عبادت بھی کرنے لگے اور موسیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو بھی بھلا بیٹھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میری یہ قوم مجھے جھٹلا دے گی اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق میرے قول کو نہ مانے گی۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اس آیہ مبارکہ کے شان نزول کو بھی دہرانا چاہتا ہوں۔ اے لوگو سنو کہ جبریل امی 3 مرتبہ میرے پاس آئے اور پھر مجھے سلام بھیجا اللہ کا۔ میں نے جواب دیا کہ وہ خود سلام ہے اور اس پر سلام ہے، اور اس کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ اے رسول، آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے، اس اعلان ولایت کو کر دیجئے، اور اگر آپ نے یہ انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے کوئی بھی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا، اور اللہ آپ کو آدمیوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کے ذیل میں اب جو اعلان میں کرنے لگا ہوں تو سنو وہ کیا ہے۔ وہ اعلان میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جو میرا بھائی ہے، میرا ولی ہے، میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرے بعد آنے والا خلیفہ ہے اور حجت خدا ہے میرے بعد۔ اس کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، لیکن میرے بعد حجت خدا علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک مرتبہ ممبر سے اعلان کیا، لوگوں اسے پہچان لو، یہ علی ہے، میرا بھائی ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرے علم کا خازن ہے، اور یہ میری امت پر اور میری کتاب پر خدا کی تفسیر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بنایا گیا امام ہے اور یہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے، یہ باطل کا سر توڑ دینے والا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو اس سے بغض رکھے گا پروردگار نے اس کے لیے انوکھے عذاب طے کر دیے ہیں۔ تو ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ تمہارے لیے کہیں وہ نہ ہو جائے، وہ آگ نہ منتظر رہے کہ جس کا ایندھن خود انسان ہے۔ اللہ کے حکم سے کہتا ہوں کہ اے پروردگار، جو علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، جو اس سے بغض رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ مآب نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بات کو، جو اس حکم کو، جو اس واجب کو، جو اس اعلان کو سنے، وہ آنے والی نسلوں تک اسے پہنچا دے۔ جو حاضر ہے وہ اس تک پہنچا دے کہ جو غائب ہے، یعنی جو حاضر نہیں ہے۔ یہ حکم ہے، یہ واجب ہے ہر مسلمان پر کہ غدیر کو یاد
یاد کرے اور اسے بیان کرے۔ یہ علی ہے کہ جو قریب ترین ہے میرے، یہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی امامت کے اعلان پر اللہ نے دین کو کامل کیا۔ اے لوگوں، یاد رکھو کہ تمہارا نبی سب سے اچھا نبی ہے، تمہارا وصی سب سے اچھا وصی ہے، اور بہترین اوصیاء تمہارے اس وصی یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہوں گے، کہ پروردگار نے اپنے آنے والی آخری حجت اپنے مہدی کو بھی ان کے ہی اولاد میں قرار دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، اپنے بیان کو سمیٹتے ہوئے صرف ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی علی کی ولایت کے اس اعلان سے انکار کرے گا یا اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ لعنتی ہے اور وہ مغضوب ہے، یعنی اللہ اس پر لعنت کرے گا، وہ مردود ہو جائے گا، وہ اللہ کی رحمتوں سے باہر چلا جائے گا۔ He'll be outside the purview of Allah's grace and His mercy، اور اس کے لیے پھر کوئی گنجائش معافی نہیں ہے، اور جو بھی اس سے انکار کرے گا وہ مغضوب ہو جائے گا۔ بس دو زاویے ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ عزیزان گرامی کہ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ جو ظلم کرتے ہیں میں ان پر لعنت کرتا ہوں، یعنی جو لعنت کا مستحق ہے وہ ظالم ہے۔ فوراً ذہن اس اعلان کی طرف جاتا ہے کہ جب امامت سے متعلق جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ میری ذریت میں کیا یہ چیز باقی رہے گی، کیا یہ عظمت باقی رہے گی، کیا یہ سعادت باقی رہے گی، کیا یہ عزت باقی رہے گی؟ تو اللہ نے جواب دیا تھا کہ ابراہیم، ہم نے امامت کا عہدہ ظالموں سے دور کر دیا ہے۔ یعنی ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو علی کی ولایت کی، جو علی کی خلافت کے، جو علی کی امامت کے، جو علی کے علم کے، جو علی کے کردار کے مقابل آ کر کھڑا ہو جائے، وہی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور امامت بہت دور ہے اس سے، اس لیے کہ اللہ نے ظالموں کی زد سے دور کر دیا ہے امامت کو۔ عزیزان گرامی، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا، کافروں کا کوئی امام نہیں ہوتا، منافقوں کا کوئی مولا، کوئی امام نہیں ہوتا۔ یہ تو صرف اہل ایمان ہیں کہ جن کا مولا ہے، یہ تو صرف اہل ولا ہیں کہ جن کا مولا ہے، جن کا امام ہے۔ عزیزان گرامی، اور اس کے بعد رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس کا منکر ہے وہ مغضوب ہے۔ پوری امت مسلمہ روزانہ اپنی نمازوں میں یہی تو دعا کر رہی ہے سورہ الحمد پڑھ کر کہ پروردگار ہمیں ان کے ساتھ شمار نہ کرنا کہ جن پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا، جو مغضوب ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہاں رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو علی کی ولایت کا انکار کر دے وہ مغضوب ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ان عبادتوں کا کیا معیار ہے، کیا ورتھ ہے، کیا ویلیو ہے اللہ کی نظر میں، کہ جن کا باطن علی کی محبت نہیں، اور اس کے بعد اپنے بھائی، اپنے ولی، اپنے وصی، اپنے جانشین کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے وہ جملہ کہا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من کنت مولا ہو فحاز علی ان مولا۔ عزیزان گرامی، بتا دیا کہ دیکھو، اگر علی سے بغض ہے تو بے شک مجھ سے بھی بغض ہے، یہ الگ نہیں ہے۔ اگر علی سے کوئی بغض رکھتا ہے، وہ لاکھ اپنی زبان سے کہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے شرط ہی یہی رکھ دی ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ عزیزان گرامی، سچ شکر پروردگار کا، خوشا نصیب ہمارے کہ ہمیں اس دن کو منانا نصیب ہوتا ہے، کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے۔ اور آئیے مل کر پھر ایک بار اپنے اس عہد کو دہرائیں، اپنے اس یقین کو پھر ایک بار دہرائیں، اور اپنے زمانے کے امام ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور میں پھر ایک بار اس عہد کو دہرائیں، پھر ایک بار اس پلیج آف الیجنس کو دہرائیں کہ مولا ہم سب منتظر ہیں آپ کے، ہم سب منتظر ہیں آپ کے، ہم بھی اس زمانے کے علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی منتظر ہیں مولا آپ کے، ہم منتظر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔